بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت الوجود کا جب ذکر آتا ہے تو بڑا شور ہوتا ہے، بڑے ہنگامے ہوتے ہیں۔ بعض سلفی غیر مقلد علماء نے وحدت الوجود کو بنیاد بنا کر علماء دیوبند پر کفر تک کے فتوے لگائے۔ یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے سعودی عرب سے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لے لیا جائے اور بنیاد اسی وحدت الوجود کو بنایا گیا۔ لیکن کیا ان حضرات نے کوشش کی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ وحدت الوجود کا مطلب علماء دیوبند کیا لیتے ہیں؟ ان حضرات نے یہ تو کیا کہ بعض اہل تصوف کی عبارتوں کو اٹھا لیا اور پھر ان سے اپنا مطلب کشید کیا اور کفر کے فتوے داغ دیے، لیکن علماء دیوبند نے جو تشریح کر رکھی تھی اس سے صرف نظر کر لیا گیا، اس کو کبھی سامنے نہیں رکھا گیا۔ یہ دیکھیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا فتویٰ ہے، جو حضرت کے فتاویٰ کا جو مجموعہ ہے فتاویٰ عثمانی، اس کے اندر درج ہے، اور اب سے تقریباً 50-55 سال پہلے کا یہ لکھا ہوا فتویٰ ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھ لیا جاتا تو یہ جو اتنے ہنگامے شور شرابے کیے گئے، ظاہر ہے سب کچھ نہ ہوتا۔ بہرحال دیکھیں اس میں حضرت نے کیا لکھا ہے۔ حضرت سے سوال کیا گیا کہ وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے اور یہ عقیدہ کہاں تک درست ہے، تو اس کے جواب میں حضرت نے لکھا کہ وحدت الوجود کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ اس کے سوا ہر وجود بے ثبات، فانی اور نامکمل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، دوسرے اس لیے کہ ہر شے اپنے وجود میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے۔ لہذا جتنی اشیاء ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں انہیں اگرچہ وجود حاصل ہے، لیکن اللہ کے وجود کے سامنے اس وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے وہ کل عدم ہے۔ اس کی نظیر یوں سمجھیے جیسے دن کے وقت آسمان پر سورج کے موجود ہونے کی وجہ سے ستارے نظر تو آتے ہیں، اور ستارے نظر نہیں آتے ہیں، وہ اگرچہ موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج کا وجود ان پر اس طرح غالب ہو جاتا ہے کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت شناس نگاہ دی ہو، وہ جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے تو تمام وجود اسے ہیچ مان بلکہ کل عدم نظر آتے ہیں۔ بقول حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ وحدت الوجود کا یہ مطلب صاف، واضح اور درست ہے۔ اس سے آگے اس کی جو فلسفیانہ تعبیرات کی گئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور اگر اس میں غلو ہو جائے تو اس عقیدے کی سرحدیں کفر تک سے جا ملتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو بس سیدھا سادہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی ہر وجود نامکمل اور فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔